آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ سید شاہ محمد خیر الدین قادری صوفی کے پاس ہم آئے ہیں تاکہ ان سے یہ معلومات حاصل کر سکیں کہ آج بھی موجودہ دور میں جو ہے اس کی اہمیت گھٹی نہیں، یعنی یونانی کی جو اہمیت ہے، یونانی کی اہمیت آج نہیں گھٹی، یونانی کی اہمیت جو ہے مسلسل پہلے بھی تھی اور آج بھی جاری ہے۔ تو اس سلسلے کے تحت ہم مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری صاحب کے پاس آئے تاکہ ان سے جو آج کی کا ماحول ہے اس کے لحاظ سے جو علاج کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جو سوال ہے کہ یونانی طریقے علاج پر جو لوگوں کا بھروسہ ہے، ایقان ہے، وہ آج بھی برقرار ہے، تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس علاج کی جو افادیت ہے وہ کسی اور علاج میں سمجھتا ہوں بہت کم نظر آئے گی، اور یہ علاج قدیم طریقے سے ہے اور یہ قدرتی جڑی بوٹیوں سے اس کے دوائیں جو نا تیار کی جاتی ہیں، یعنی یہ قدرتی علاج اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کو یونانی جو کہا جاتا ہے کہ وہ شہر یونان سے بھی وہاں پر جو ہے نا اس علاج کا وہاں سے پھیلاؤ ہوا ہے، اور دوسری زبان میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو طب نبوی بھی جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر رہنمائی فرمائی ہے، تو اسی طرح علاج معالجے کے لیے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ علاج کے طریقے اور وہ قدرتی جڑی بوٹیوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو یہ طریقہ علاج قدیم زمانے سے ہوتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ تو یہ قبض گیس وغیرہ کے لیے تو آج کل لوگ جو ہے وہ پی رہے ہیں، یعنی کیا جو ہے اینو پی رہے ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے چیزاں دوائیں وغیرہ کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قبض ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس کو ختم کرنے کے واسطے مستقل اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے، قبض کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے غذاؤں پر توجہ نہیں دیتے اور غذا میں جو ہے نا ہم احتیاط نہیں برتتے۔ اب موجودہ دور ایک دم جو ہے نا تیز رفتاری کے ساتھ یہ دور جو ہے نا ہمارے سامنے آیا ہے، تو یہاں پر ہم کھانے کے اوقات کا بھی تعین کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ اب ہمارے بچپنے میں ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو تعلیم و تربیت دی ہے کہ صبح ناشتہ جو ہے نا 8 بجے ہو جاتا تھا، دوپہر کا کھانا بعد نماز ظہر، اور رات کا کھانا بعد نماز مغرب، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان، اور عشاء کی نماز کے بعد آرام کر لینا۔ تو یہ جو طریقہ کار تھا جس سے لوگ جو ہے نا بیماریوں سے بچتے تھے، اور صبح فجر میں جو ہے نا بیدار ہو جانا یہ ایک جو ہے نا جسمانی ورزش بھی ہے اور انسان کی زندگی کے لیے یہ اہم ضروری ہے۔ اب یہاں پر تمام معاملات الٹے ہو چکے ہیں کہ کوئی رات میں 12، 1، 2 بجے سے پہلے بستر پہ نہیں جاتا، اور صبح میں 10 بجے سے پہلے کوئی اٹھتا نہیں، اور ناشتہ ہمارا 11، 12 بجے ہوتا، دوپہر کا کھانا 4 بجے ہوتا، بعض مرتبہ نہیں ہوتا، رات کا کھانا تو عموماً 10، 11 بجے کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہماری زندگی میں یہ جو تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور جو ہم باہر کی اشیاء خاص طور پر شوق سے جو استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ بیکری کے آئٹم ہے، آج کل پیزا نکل گیا، برگر نکل گیا، کئی ایسے جو چیزیں ہیں، اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ قبض کی شکایت پیدا ہو رہی ہے، اور اس وقت 80% لوگ جو ہے نا اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اب اس کے لیے جو ادویات آپ کو مارکیٹ میں مل رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے کچھ نام بتائے ہیں، وہ اس ادویات میں بھی قدرتی جڑی بوٹیوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کا پاور بڑھانے کے لیے کچھ کیمیکل بھی استعمال کیا گیا ہے، تو اب کیمیکل کے استعمال کی وجہ سے اس کا جو فائدہ ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے۔ تو جتنے بھی آپ ایلوپیتھک دوائیں استعمال کریں گے تو ان دواؤں میں آپ کو کھلے الفاظ میں لکھ دیا جاتا ہے، گولی ہو یا ٹانک ہو یا کوئی چیز ہو، تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ بھی اس پر لکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ لیکن یہ یونانی جو ادویات ہوتے ہیں
اس کا کوئی اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ جتنا قدیم ہوتے جاتا ہے اس میں اس کا پاور بڑھتے جاتا ہے۔ اب اس کو حفاظت سے رکھنا، پانی سے بچانا اور دوسری چیزوں سے بچا کر رکھنا، یہ جو ہے نا اس میں ایک اہم پہلو ہے۔ اگر اس پر چلے تو یہ دوائیں جتنی پرانی ہوتے جائیں گی اتنا اس کا پاور بڑھتے جائیں گا، اور اس دوا کے استعمال میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور اس میں جو ہے نا کوئی مضر اثرات نہیں ہے، اور یہ دوائیں ایکسپائر ہونے کا بھی اس کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب یونانی طریقے علاج میں قبض و گیسز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس حکیم اجمل خان صاحب کا ایک قدیم نسخہ ہے۔ ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ حکیم اجمل خان صاحب کو ہم ہمارے ملک کا بلکہ جو نا ایک طب یونانی کے بابا آدم ان کو کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی اس یونانی طریقے علاج پر جو نا ریسرچ کرتے ہوئے نئے نئے دوائیں انہوں نے ایجاد کی ہے۔ تو اسی حکیم اجمل خان صاحب کا ایک تیار کردہ نسخہ جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کو بناتے ہیں، اور اس کا نام ہے مدنی شفا پاؤڈر۔ تو اس دوا کے استعمال سے آپ کو قبض کی شکایت تقریباً ختم ہوتی ہے۔ یہ 3-4 مہینے اگر آپ مسلسل استعمال کرتے رہیں تو آپ کی قبض کی شکایت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، گیسز ختم ہو جاتے ہیں، اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے، اور اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اس سے کولیسٹرول بھی جو ہے نا ختم جو ہے نا آہستہ آہستہ ہوتا ہے یہ۔ اور اس دوا میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اور اس دوا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دوا شوگر اور بی پی کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بازار میں قبض گیسز کے لیے جو دوائیں مل رہی ہے، بعض میں جو نا نمکیات رہتے ہیں، کسی میں میٹھا ہوتا ہے، جو شوگر اور بی پی کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ہمارے اس پروڈکٹ میں کوئی جو نا کسی ایسی چیز شامل نہیں ہے جس سے شوگر بی پی کو جو ہے نا بڑھاوا مل سکے۔ دیکھیے آپ یہ جو ہے حکیم صاحب یہ بتا رہے ہیں، یہ دوا کا نام دیکھیے ڈاکٹر صاحب، مدنی شفا پاؤڈر ہے یہ، جی، اور یہ قبض گیسز کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ قریب 40 سال سے ہم یہ مریضوں کو دے رہے ہیں، اور یہ نسخہ حکیم اجمل خان صاحب کا منتخب کردہ نسخہ ہے، اور اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور اس میں شوگر اور بی پی کے مریضوں کے لیے کوئی اس میں نقصان دہ شے نہیں ہے۔ یہ ہر عمر کے لوگ ہر وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مدنی شفا پاؤڈر۔ یہ قبض کی شکایت ہونے کی وجہ سے پیلس کا مرض جو نا لاحق ہوتا ہے، تو پیلس بواسیر، بعضی کو خون جاری ہوتا ہے، بعضی کو خون جاری نہیں ہوتا، بعض کو کوم آتے ہیں، بعض کو نہیں آتے، تو اس دوا کے استعمال سے پیلس کی شکایت میں بھی جو نا افاقہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے کلینک میں بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوا دی جاتی ہے، اس کا 1 پیسہ نہیں لیا جاتا، وہ 3 دن کی دوا دی جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سینکڑوں کو شفا جو نا عطا فرمایا ہے۔ تو جو بھی حضرات پیلس کے مرض میں مبتلا ہے، وہ صبح کے اوقات میں صبح 7 بجے سے 10 بجے تک ہدا کالونی نزد مسجد اشرف کریم، مین روڈ 9 نمبر، کشن باغ، یہاں پر آپ تشریف لائیے۔ پیلس کے مریضوں کے لیے، بواسیر کے مریضوں کے لیے مفت میں دوائیں دی جاتی ہیں۔ اور ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بازاری بنے ہوئے اشیاء کا استعمال آپ ترک کیجیے۔ آپ جو بازار سے خریدا ہوا میدے کی روٹی استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی جو نا قبض کی ایک اہم وجہ ہے۔ آپ گیہوں لا کر اس کو پسا کر اس کی روٹی استعمال کیجیے، جواری کی روٹی استعمال کیجیے آپ، تو یہ جو ہے نا آپ کے لیے صحت کے لیے مفید۔ اور اس وقت میں جو بازار میں جو انڈا اور مرغی، چکن وغیرہ جو فروخت ہو رہا ہے، یہ بھی جو ہے نا ان بیماریوں کی ایک وجہ ہے، تو اس سے بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اور رات میں دیر سے کھانا کھانا بھی قبض کی ایک وجہ ہے۔ اب میں یہاں پر اور ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کل شیمپو کا دور ہے۔ بچہ جو ہے نا 1.5 سال کا نہیں ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا سر میں شیمپو لگا دیتے ہیں، اب وہ خوش ہو جاتے ہیں،
جبکہ شیمپو تقریباً کیمیکل سے تیار ہوتا. قدیم زمانے میں ریٹھا، میتھی، آملہ، سکاکائی استعمال کیا جاتا تھا. آج تو وہ نہیں. ملتانی مٹی استعمال کی جاتی تھی، وہ تو ختم ہو گیا. صابن کا دور آیا. خیر اس میں بھی جو ہے نا کیمیکل ہے، لیکن اتنی مقدار میں نہیں ہے جتنی مقدار میں شیمپو میں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بینائی کمزور ہو جا رہی، نمبر لگ جا رہا، اینک جو ہے نا پہننے کی نوبت آ رہی، اور عمر سے پہلے بال جو ہے نا سفید ہو جا رہے ہیں، اور دماغی کمزوری پیدا ہو رہی ہے، سر میں درد کی جو ہے نا شکایت پیدا ہو رہی ہے، نیند جلدی نہیں آتی. تو یہ تمام یہ جو شکایتیں ہیں یہ شیمپو کے استعمال سے ہیں. تو آپ فوری شیمپو کا استعمال بند کیجئے. آپ کوئی ایسا صابن استعمال کیجئے جو آپ کے لیے بھروسے مند ہے، جو قدیم زمانے سے چل رہا ہے، جیسا کہ سکاکائی ہے، مارگو ہے. ایسے صابن جو آپ پسند کرتے ہیں وہ استعمال کیجئے. اس شیمپو کے استعمال سے بال جھڑنا فوری شروع ہو جاتے ہیں. اور آج دیکھیے آپ لڑکیوں کے بال بالکل جو ہے نا جھڑتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہماری کمپنی کی طرف سے یہ مدنی ہیئر آئل جو ہے نا بنایا گیا ہے. یہ 34 جڑی بوٹیوں کا یہ ایک مجموعہ ہے، اور یہ ہمارے پاس ہی بنتا ہے، اور اس میں کوئی خوشبو وغیرہ نہیں ہے کہ آپ کو راغب کرنے کے لیے جو نا اس کو خوشبو آئے. یہ بالکل قدرتی ہے یہ. تو اس کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنا فوری جو ہے نا بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بال آپ کے لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سر میں سے جوں لک وغیرہ ختم ہو جاتی ہے. رات میں مالش کرنے سے نیند جلدی آتی ہے، دماغ کو سکون پہنچاتا ہے، اور پڑھنے والے بچوں کے لیے تو یہ حافظے میں بھی قوت پیدا کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ شیمپو کا استعمال بند کیجئے، اور کوئی دوسرا صابن آپ استعمال کیجئے. شیمپو فوری روک دیجئے. اور یہ اس سال سے الحمدللہ ہم یہ مارکیٹ میں جو ہے نا یہ چل رہا ہے. لوگ خواہش مند آتے ہیں، لیتے ہیں، فیض اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہی تیار ہوتا ہے. کیا آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں؟ کیا آپ ازواج زندگی کی خوشیوں سے محروم ہیں؟ کیا آپ شادی سے پہلے کی غلطیوں سے پریشان ہیں؟ آپ شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. مدنی ہربل میڈیکیئر سینٹر، ہدا کالونی، مین روڈ، 9 نمبر، کشن باغ، حیدرآباد. 40 سالہ تجربہ کار طبیب سے رجوع ہو کر مناسب قیمت پر کامیاب علاج کروا سکتے ہیں اور اپنی مایوسی کو خوشی میں بدل سکتے ہیں. اوقات کلینک صبح 7 بجے تا 10 بجے، شام 6 بجے تا 9 بجے، اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے، جمعہ کو تعطیل رہے گی. مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 7028271369 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں.